ناظرین، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں ہوں حاضر مصطفیٰ کمال پاشا، اور ہمارے ساتھ آج جو شریک گفتگو ہیں وہ دو خاتون اور حضرت ہیں۔ ایک نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، سیاسی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں اور نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں۔ ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ساتھ جو میری نسل ہے، بابوں کی نسل ہے، جن کا آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے، اس کے نمائندہ ہیں امجد اقبال صاحب۔ ویسے تو یہ اپنے خیالات کے اعتبار سے، اپنے تجزیوں کے اعتبار سے ینگ لڑکے ہیں، لیکن اصلی عمر کے لحاظ سے یہ بزرگ ہیں۔ یہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں امجد اقبال صاحب، بات کرنے کا ماحول نہیں بن رہا الیکشن کا، کوئی چڑیاں، طوطے، کوئی پرندے، کوئی آسمان پہ اڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کوئی بادل برسنے کو تیار نہیں، کوئی انویسٹمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی، کوئی رونق نہیں ہے۔ تو الیکشن تو آیا کھڑا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری۔ تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی دیکھیے، الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں ہوا۔ یہ 30 نومبر کو لاسٹ فائنل جو حلقہ بندیاں ان کی لسٹیں لگنی ہیں 4 دن بعد، اس کے فوراً بعد الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کہ اس کے بعد آپ کو جس ماحول کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ویسے وہ ماحول شروع ہے۔ آپ نظر چیک کروائیں تھوڑی سی، آپ کو چیزیں واضح نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ مطلب اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت نئی پارٹیاں بھی بن رہی ہیں، نئی پارٹیوں میں لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں، پرانی پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ نئی صف بندیاں ہوتی ہوئی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ کچھ جس کا آپ نے بابوں کا اور آج کل بڑا ذکر کیا، یہ سارا سیاسی ماحول کا حصہ ہے۔ اس میں آپ جس گہما گہمی کی آپ ذکر کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں نا، وہ آئے گی الیکشن شیڈول آنے کے بعد۔ اس میں پھر ایک دم سے تیزی آئے گی کہ جب الیکشن کیمپین شروع ہوگی۔ ابھی تو وہ الیکشن کیمپین ہو ہی نہیں نا رسوائی ایک پارٹی کے، باقی تو کوئی نہیں اس طرح سے باقاعدہ یا باضابطہ طور پر کوئی جلسے کر رہا ہو۔ نون لیگ نے ایک آدھ جلسہ کیا، میاں نواز شریف جب آئے تھے ایک جلسہ اس وقت ہوا، ایک کل پرسوں انہوں نے سیالکوٹ میں چھوٹی سی کنونشن تھا شاید، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا۔ باقی پیپلز پارٹی نے کیے ہیں کچھ 8 جلسے، جن کو آپ جلسے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ورکرز کنونشن انہوں نے نام ان کا دیا۔ لیکن کیونکہ یہ جو حالات ہیں اس وقت، ان میں کچھ تھوڑا سا یہ ہے چیز کہ رکھا ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا لو کی میں رہے سارا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، جو بات آپ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ابھی تک لوگوں کو شاید یقین نہیں آ رہا۔ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ابہام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ ابہام شاید جان بوجھ کے رکھا گیا تاکہ لو کی میں رہے سارا کچھ۔ یس، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہے، تاکہ یہ ایک دم سے اس طرح سے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہونا۔ ویسے تو سپریم کورٹ نے یہاں تک آپ کو پتہ ہے، جسٹس چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 8 کا مطلب 8 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر یہ جب کوئی آگے جائے گا تو پھر وہ ہم دیکھیں گے۔ ویسے امجد اقبال صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اور KPK کی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی تھی پروونس کی، تو اس وقت بھی ڈیٹ دی گئی تھی، اور وہ آئین میں بھی لکھی ہوئی تھی 90 دن کی، اس وقت بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کون سی ایسی بات آپ کر رہے ہیں؟ معاملات یہ ہے کہ ہم آئین سے اپنی مطلب کی شک نکال کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 90 دن نہیں ہے اس میں، 90 دن کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آئین میں۔ کیا یہ حلقہ بندی آئین میں نہیں ہے؟ یہ آئین کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ آئین میں لکھا گیا کہ آپ نے جب آپ کی مردم شماری فائنل ہوتی ہے تو آپ نے اگلے الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں کروانی ہیں اس کی۔ تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی 90 دن والی ٹھیک، ہم سب ڈسکس کرتے ہیں کہ جی 90 دن لکھا گیا، اوکے لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر، 90 دن میں نہیں ہے۔ اگر آپ وقت پورا کر کے جاتے ہیں تو پھر اس میں 60 دن، جی ٹھیک ہے۔ یہ 90 دن اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کو 4 دن، جیسے کہ استعفیٰ کیا گیا کہ 4 دن پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی گئی، بیسیکلی اگر اس کو آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اسمبلیوں نے مدت پوری کی، چاہے 1 دن پہلے ہی صحیح اسمبلیاں توڑی گئیں، لیکن وہ اسمبلیاں ٹوٹیں، انہوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی، اسی وجہ سے 90 دن ہوا۔ الیکشن میں آئین میں ہے، لیکن آئین میں یہ دوسری شک بھی ہے۔ آئین میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کے علاج معالجے کا، آپ کی تعلیم کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے،
اس کے اوپر ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ جی کہ یہ آئین کے اندر لکھا گیا، ہم آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ جو آئین کے اندر لکھا گیا ہے اس کی کیوں نہیں بات کرتے. یہ الیکشن پہ کیوں آ کے ہمارا سارا آئین اس کے ارد گرد گھومتا ہے کہ 90 دن میں نہیں ہے. بھائی باقی چیزیں ساری ملا کے جب آپ دیکھیں تو پھر آپ کو ان چیزوں کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات، اس میں تھوڑی سی بات آپ کی بات سے تھوڑا سا ایسے ہی جذباتی سا ہو گیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی تھیں، ان کو بھی ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. جو ہمارے حالات تھے، حالات ضروری نہیں ہے کہ امن و امان کے حوالے سے ہی ہوں، کچھ دیگر حالات بھی تھے، اس میں فائنینشیل معاملات بھی تھے، کچھ اور چیزیں بھی تھیں، ان کو سیٹ کرنا بھی ضروری تھا. پھر ایک اور معاملہ چل رہا ہے، اس کو ابھی آگے چل کے آپ اگر کرنا چاہیں تو کریں گے، ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ان کو تھوڑا سا یہ ڈیلے بھی، لیکن بیسیکلی اس کے پیچھے ایک آئینی رکاوٹ. کل کو فرض کریں، میں کہتا ہوں کل کو کوئی چیلنج کر دیتا ہے کہ جی کہ الیکشن غیر آئینی ہوئے ہیں. غیر آئینی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کی حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہے، تو آپ نے وہ تو شک اس کے اوپر آپ نے ملزامت نہیں کیا، تو یہ کیسے ہو گیا. اچھا، ویسے آئین میں ایک اور شک بھی موجود ہے، یہ ناز بلوچ صاحب آپ کو بتائیں گے. ایک شک اور بھی ہے کہ کوئی کام، آئینی کام تاخیر سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر آئینی ہو گیا. اچھا، یہ آپ نے نئی چیز نکال لی. نہیں، نئی چیز نہیں، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کہ آئین کی کسی شک کے اوپر تاخیر سے عمل درآمد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جناب آئین کی یہ خلاف ورزی یا غیر آئینی ہے. وہ آپ نے اس کو مدت کو آگے بڑھا دیا نا، لیکن آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحب کو نا جی پوچھیں. بالکل جی، آپ نے بڑی امجد اقبال صاحب نے تو بیچ میں سے ایک اور نئی چیز نکال دی. ابھی پہلی باتیں طے نہیں ہو پا رہی تھی تو انہوں نے ایک اور نئی چیز نکال دی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ پاشا صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. میں یہاں پہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اس بات کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ جیسا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا، ان کی جو ججمنٹ ہے، ان کی جو آبزرویشن ہے، آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیو آن دیٹ ججمنٹ اینڈ آبزرویشن کہ الیکشن ہوئیں گے. یہ تو آپ کو سوچ ہی نہیں آنی چاہیے کہ اب الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا، کیونکہ دیکھیں اٹس اے نیسیسٹی آف ٹائم، یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ کے ملک کے اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ چیز انشور ہو چکی ہے، آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کا الیکشن ضرور ہو. ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. آل آسپیکٹ آف لائف دیکھیے آپ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. آپ کے نیشنل، ڈومیسٹک، نیشنل، انٹرنیشنل لیول کے جو بھی معاملات ہیں وہ سارے دیکھیں. آپ کو کہیں سے کسی بھی معاملات میں جب بھی کوئی ملک، باہر کے ملک میں جب آپ تناظر میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پولیٹیکل سیٹ اپ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، یا اس وقت کے جو حالات حاضرہ ہیں اس ملک کے پولیٹیکلی وہ کیا ہیں. تو آپ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی جمہوری ملک میں جمہور کو بہترین طریقے سے جمہوریت کو چلانے کے لیے الیکشن ایسا پروسیس ہے کہ جس کو فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ ہو کے رزلٹ جو بھی ہوئے واٹس ایور، تمام پارٹیز جنہوں نے ایکولی پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے ایز پر دا لا، ان کو ایک موقع ملنا چاہیے. آپ اپنے ذات کو نہیں دیکھیں گے، پارٹی اپنے آپ کو نہیں دیکھے گی. یہاں پہ آپ کا جو مین آبجیکٹ ہے، جو آپ کا مین مدعا ہے، آپ کا ملک، آپ کو ملک پاکستان اور سٹیزن آف پاکستان کے بارے میں لارجر بینیفٹس آف سٹیزن آف پاکستان دیکھنے، نہ کہ ایک پارٹی دیکھے. مطلب میں اس چیز کو ایک بڑے دکھ کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ملک کے بارے میں شاید اس طرح سے سوچا نہیں جاتا جس طرح سے سوچنا چاہیے. بات تو ہم قانون کی کرتے ہیں، اور بات ہم کرتے ہیں جی ہمارے ملک میں قانون کا بول بالا ہو، لیکن ہم اس طرح سے اپنے اوپر امپلیمنٹیشن آف لا نہیں کرتے ہیں جیسے کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی امجد اقبال صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ جی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ پارٹیز کا وہ شور شرابہ نہیں ہے. دیکھیں آپ ٹو تھنگز ہیں، آپ نے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں کو برابر لے کے چلنا ہوتا ہے. ایک طرف کچھ پارٹیز جو ہیں جس میں پی پی بھی جلسے کر رہی ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہے، کنونشن کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں، وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. آرٹیکل 17 فنڈامنٹل رائٹس 1973 ہمیں انشور کرتا ہے یا ہمیں پرمٹ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں تو ہمیں ایز پر دا لا اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جلسے جلوس کرنے چاہیے. اور اس کے لیے تو ہماری کوئی بھی پارٹی، ہمارا پورا ملک پاکستان ہے، اس میں ساری پارٹی ہماری افیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بینگ سٹیزن آف پاکستان ہمیں اپنے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. اس چیز کو ایٹ لارج دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا فائدہ کس چیز میں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ
اس میں ایکول رائٹس ہونے چاہیے سب کے. ایک طرف نون لیگ جلسے جلوس کر رہی ہے, دوسری طرف پی پی کر رہی ہے, جبکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیے ان کو پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے, ان کے آفیسز توڑے جاتے ہیں, ان کے گھروں میں دعویٰ بولا جاتا ہے, اور ان کو حالانکہ وہ لوگ تھرو پراپر چینل پرمیشن لے کے جا رہے ہیں تو ان کو روکا جا رہا ہے. اس سے جو آپ کہتے ہیں نا ایک لیول فیلڈ پلینگ وہ نہیں ہو رہی ہے جو کہ ہونا چاہیے. یہ ایک خوبصورتی ہے پولیٹکس کی. کسی بھی ملک میں آپ جب جمہور اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا ریفائنڈ طریقہ ہوتا ہے الیکشن پروسیس. اس سے اب جب آپ کے ملک میں الیکشن پروسیس ایک پراپر وے سے چلتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ساری پارٹی ایکولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, کسی کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا, کسی کو کوئی کسی بھی طرح کا آبجیکشن نہیں ہوتا کہ جی ہمارے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے. میرے خیال میں اس ٹائم جو بھی انٹرم سیٹ اپ ہے اور ہمارے جو بھی ادارے ہیں ان کو ایک ریاست جیسے کہتے ہیں ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ادارے بھی ماں کا رول ادا کرتے ہیں, تو ان کو پیرنٹل رول ادا کرتے ہوئے اس الیکشن کے مرحلے کو, ایک تو جو چیف صاحب نے ٹائم دے دیا اس کو ہونا ہی چاہیے, الیکشن کو ہونے تو ہیں ہوئیں. یہی خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ٹائم پہ الیکشن ہوئیں اور ایک پراپر طریقے سے ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہوں. اس سے کیا ہوئے گا کہ ہمارا جو پولیٹیکل ڈیفیم ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس میں کچھ کمی آئے گی. دیکھیں اس سے ہمارے تمام سسٹم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ کا تعلیمی نظام دیکھ لیں, آپ کا معاشی نظام دیکھ لیں, ایک عام بندے کی لائف کا اوور آل آپ سسٹم چیک کر لیں. بڑا انسٹیبل سی سچویشن ہے ہمارے ملک میں, انسرٹنٹی سی ہے. میڈم امجد اقبال صاحب سے نا آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. امجد اقبال صاحب, باقیوں کو اجازت ہے جلسہ کرنے کی, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جماعت اسلامی کو, ایم کے ایم کو, پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دے رہے, تو یہ کچھ گڑبڑ نہیں ہے؟ میڈم نے بہت وہ ایلین تو نہیں ہے نا, دیکھیں وہ ایلین نہیں ہے, اور اس ٹائم آپ کی مقبول ترین پارٹی ہے پی ٹی آئی. آپ پاکستان کے جو ادارے ان کو دیکھیں, گیلپ کو دیکھ لیں, کسی کو بھی جب آپ سروے ان کا دیکھتے تو ٹاپ لیول پہ جاتی ہے پی ٹی آئی, اور چیئرمین تحریک انصاف جس کا نام لینا بھی آپ سمجھیں یہاں گناہ سمجھا جا رہا ہے, گناہ کبیرہ ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. یہ بڑی گناہ کبیرہ بات یہ ہے کہ جس کی جو حوالہ یہ کہ نام لینے کی بات ہو رہی ہے وہ تو چلے, وہ اس پہ بھی بات ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کو نہیں روکا جانا چاہیے, پولیٹیکل جماعت کو, ٹھیک ہے. لیکن یہ کسی بھی جگہ, یہ کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ پولیٹیکل شیلٹر میں آپ ایک غیر آئینی یا غیر قانونی کام کریں. جو بھی یہ کام کرے گا, ابھی ٹرمپ گرفتار ہوا تھا امریکہ میں, امریکہ کے صدر تھے نا, وہ گرفتار ہوئے وہاں پہ. تو میری بات سن لیں صرف ایک. اب جو لوگ, جن لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے ہیں, چاہے وہ جعلی ہیں یا سچے ہیں, میں اس بحث میں جو ہے ہمارا سسٹم اس کے تحت, کیا قانون کو صرف اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے خلاف ہو, میں یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, چاہے وہ نون لیگ کے خلاف ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو, کیا قانون کو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ پالیٹیشینز ہیں؟ پھر تو یہ ایک راستہ کھولنے والی بات ہے نا کہ آپ جو مرضی کریں, جلاؤ گراؤ کریں, کسی کو ماریں, قتل کر دیں, جو مرضی کر رہے ہیں. میں چونکہ پالیٹیشین ہوں اس لیے آپ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو گرفتاریوں کی جو بات ہوتی ہے, ہوئی ہے, میں مانتا ہوں یہ بات ہوئی ہے, لیکن کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب بہت سے لوگ اس وقت بھی جو 9 مئی کے معاملات ہیں اس میں نامزد ہیں, وہ چھپے ہوئے تھے. اب جب وہ جلسے کرنے کے چکر میں باہر آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جلسہ کرنے کے لیے نکلے اس لیے یہ پکڑے گئے. نہیں, اصل میں وہ کیسز ان کے اوپر ہے. اس وقت کل بھی الیکشن کمیشن سے یہ سوال ہوا اچھا کہ آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے, چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے, کہ جی کہ یہ تو کیسے یہ گرفتار ہے اندر ہے, آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہم شفاف کروائیں گے, اس طرح کا ملتا جلتا سوال. انہوں نے کہا جی کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہماری وجہ سے جیل میں نہیں ہے, ہم نے نہیں کیا, ان کے اوپر مقدمات ہیں, وہ اس میں گرفتار ہے, ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے. ہم تو ایک پروسیس ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں کہ وہ سب کے لیے ایکول ہو. اب معاملہ جو آتا ہے کہ جی ان کو اس طرح سے جلسوں کی اجازت, ان کو اس طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت, ان کو اس طرح سے جس طرح سے باقی جماعتوں کے ہم کر رہے ہیں, اس میں جو لوگ, جن لوگوں کے اوپر کیسز نہیں ہیں وہ کریں, جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ان کو اگر کوئی ادارہ, کوئی پولیس یا کوئی اور جو بھی گرفتار اگر کرتا ہے تو اس کو ہمیں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے جتنے بھی کیسز ہیں, جن سیاستدانوں کے اوپر بھی, اگر وہ سیاسی ہیں
اس کی یہ چاہیے یہ کہ اس کا ایک ٹائم فریم ہو جانا چاہیے کہ آپ 6 مہینے کے 3 مہینے میں 2 مہینے کے اندر ان کیسز کو فائنل کریں. ہم کیوں 5 سال رکھ لیتے ہیں پولیٹیکل کیسز؟ کیوں زرداری صاحب کے کیس 15 سال تک لٹکے رہے, 20 سال تک, جب بعد میں 15-20 سال بعد جب وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جناب یہ کیونکہ اب حالات ٹھیک ہو گئے اس لیے. ابھی نواز شریف صاحب کی جو کل جو ہیرنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جی بالکل, عزیزیہ اور دونوں ریفرنس میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اپیل تھی, وہاں پہ جسٹس جو چیف جسٹس کے ساتھ دوسرے جج ہیں, جسٹس کیا نام ہے ان کا مجھے ذہن میں نہیں, وہ جو ہیں کزن ان کے گوہر ایوب صاحب کے جو نواسے ہیں, اچھا اورنگزیب, جسٹس گل حسن, یس سوری, ہاں جسٹس گل حسن تھے غالباً, مجھے جہاں تک یاد پڑتا, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ریمارکس دیے, ان کے ریمارکس تھے, آج سارے اخبارات میں وہی خبر چھپی. انہوں نے کہا جی کہ نہ تو چارج فریم صحیح ہوا اور نہ ہی نیب کو پتا ہے کہ جی کہ اصل میں شواہد کیا ہے, تو کیس کیا ہے. آپ یہ بتائیں اب اس کے اوپر, اس طرح کے کیس کے اوپر اگر ان کو کل بری کر دیا جاتا ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, بری ہو رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں کل سے مراد یہ نہیں ہے, آنے والے دنوں میرا مطلب یہ ہے کہ جو آبزرویشن دے رہی ہے ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو دے رہے ہیں, وہ لگتا ہے یہی ہے کہ بری ہو جائیں گے. اس میں لگتا ہے کہ کیس میں بظاہر کچھ نہیں ہے, جو میں ان کی آبزرویشن سے کہہ رہا ہوں. اب اس میں ایک جب نیب کہتا ہے جس کا کیس ہے, وہ کہتا ہے جی میرے پاس کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کس بیس پہ ان کو سزا دیں گے؟ اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پولیٹیکل, چونکہ ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے اس لیے ان کو بری کر دیا گیا ہے. پھر گرفتار بھی سیٹنگ سے کیا گیا تھا, پھر ہم یہ سمجھے نا, جب گرفتار کیا گیا تھا, جب یہ ریفرنس بنایا گیا تھا, اس وقت بھی سیٹنگ تھی اور اب بھی اسی سیٹنگ سے, یا اس وقت سیٹنگ تھی اب نہیں ہے, یا اس وقت میرٹ پہ تھا اب سیٹنگ ہے. مطلب کسی نہ کسی ایک نتیجے پر تو ہمیں پہنچنا چاہیے نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز کو میرٹ کے اوپر جج ہونا چاہیے, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس کو قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دینا چاہیے, ان کو اب سیاسی نہ بنائیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے. ہم 70 میں اگر چلے جائیں تو اس وقت بھی شیخ مجیب الرحمان کی جماعت جو ہے وہ بڑی پاپولر تھی. جب الیکشن ہوئے تو ہم نے الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا, اکثریتی جماعت کو ہم نے اقتدار نہیں دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا. اب بھی جس شد و مد کے ساتھ الیکشن پر زور دیا جا رہا ہے, اور آپ بھی کہہ رہی ہیں, میں ان سے پہلے آپ نے جو بات کی ہے, میں اس پہ اعتراض تھوڑا سا, یہ آپ کے یہ جو آپ نے کیا نا, جی اس سوال کا جو بیس بنائی ہے, جی, میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا شیخ مجیب الرحمان کو اس وقت اقتدار دیا جانا چاہیے تھا, اس کے باوجود کہ وہ جو 6 نکات تھے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے, لوگوں کو بتائیں وہ کیا تھے, اس کے باوجود اس کو اقتدار دیا جانا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اس سے پہلے الیکشن کیمپین کے دوران جس طرح سے اس کے ہاتھوں, اس سے پچھلا 1 سال آپ کر لیں, جس طرح سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور جس طرح سے باقی ادارے جس طرح سے بلیک میل ہوئے, اس ہسٹری کا حصہ ہے وہ چیزیں, وہ ہمیں نہیں بتائی جاتی. کیوں نہیں بتاتے ہم؟ وہ کیا اس بلیک میلنگ کو, ہمیں بلیک میلنگ میں آنا چاہیے تھا؟ کسی کی میجارٹی, کسی کی اکثریت کی وجہ سے اس کی جائز ناجائز باتیں ہمیں مان لینی چاہیے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں تو سوال آپ نہیں, آپ سوال نہیں, آپ نے جو بیس بنائی ہے میں اس پہ اوپر بات کر رہا ہوں. میڈم سے نا جی آپ پوچھیں. بالکل, میں نے تو آپ کو سوال میں اضافہ کیا. بالکل میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں. دیکھیں آپ, میں نے پہلے بھی یہ بات کی, ہمیں دونوں پہلو دیکھنے چاہیے تصویر کے, ہمیں ایک رخ کو لے کے اپنے کسی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. دیکھیے اب آپ 70 کی دہائی میں نہیں بیٹھے ہیں, اب آپ 2000, 2023, 2024, 5 میں آپ دیکھیں وہ سینچریز چینج ہو گئی ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں, آج کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. میرا یہاں نا آپ دونوں سے یہی, بلکہ یہ کہیے کہ میری ایک اپنی خواہش بھی ہے کہ نیب فلاں ادارہ یہ سب صحیح کب ہوئے گا. کبھی ہر وزیر اعظم پی ایم دے کے ہسٹری اٹھا کے وہ یاترا کرتا ہے جیل کی, اس کے بعد وہ آ جاتا ہے حاجی صاحب بن جاتے ہیں, پھر نیب بھی معصوم بن جاتی ہے, سب کچھ ختم بھی ہو جاتا ہے. جس طرح سے انٹرنیشنل پروٹوکول کے ساتھ لوگ یہاں تشریف لائے جاتے ہیں, جس طرح سے ہائی کورٹ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے, جس طرح سے وہ دندناتے آپ کے ملک میں پھرتے ہیں, جس طرح سے نیب فرماتی ہے کہ یہ بندہ ہمیں ریکوائر ہی نہیں تھا, تو 2-3 سال پہلے نیب, میں تو کہتی ہوں پھر یہ سسٹم صحیح کرنے کے لیے بہترین حل یہی ہے اس نیب کو ہی ختم کر دیا جائے.
یہ جو اتنی فیوٹائل پریکٹس کرنے کے بعد, بندوں کی پکڑ دھکڑ کے بعد, آفٹر پیسج آف سم ٹائم جب کوئی رجیم چینج والا ان کے اندر اسٹگما آ جاتا ہے تو یہ وہی بندوں کو حاجی صاحبان کہہ دیتے ہیں. مطلب یہ سب میرا سٹینس بڑا ڈفرینٹ ہے آپ دونوں سے, کہیں میں اتفاق بھی کرتی ہوں, بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ سسٹم صحیح کب ہوئے گا, اس کو چینج ہونا چاہیے. کیا نیب صحیح نہیں ہے تو نیب کو ختم کر دیں. آپ نے بہت خوبصورت باتیں ہماری محترمہ جو نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں ناز بلوچ صاحبہ کر رہی ہیں, اور جو ہماری سینئر نسل کے نمائندہ ہیں امجد اقبال صاحب, باتیں ان کی بھی بڑی تگڑی ہیں, ان کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا, اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ناز بلوچ صاحبہ اور امجد اقبال صاحب. امجد اقبال صاحب, الیکشن تو لگ رہا ہے کہ اب ہو جانے ہیں, اب ہم آگے بڑھیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے, یہ کر لیں یقین کہ ہو جانے ہیں, ٹھیک ہے, اور اٹس گڈ فار پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا ان انتخابات کے نتیجے میں آپ کو کوئی مثبت تبدیلی پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کی معاشرت میں, پاکستان کی سیاست میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ توقع جی نہیں, میں تو کھل کے بات کرتا ہوں اس پہ, اور آج سے نہیں کر رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے کئی پروگراموں میں جب یہاں پہ کوئی بات یہ ماننے کو تیار نہیں تھا, میں نے کہا تھا 6 مہینے پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سی اچھی خبریں معیشت کے حوالے سے ملنے والی ہیں. یہ بات آن ریکارڈ ہے, اور یہ یہاں پہ آپ کے بھی پروگرام میں, دوسرے پروگرام میں یہ کرتا رہا ہوں, اور اس کی ریزنز ہیں کچھ, مطلب اس کو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. کل ہمارا یو اے ای کے ساتھ تقریباً کچھ خبروں کے مطابق $25 ارب کی تقریباً ایم او یو ہوئے ہیں, اور کچھ کے مطابق اس سے بھی زیادہ کے ہیں. اچھا ویسے امجد اقبال صاحب, سعودی عرب نے بھی کہا تھا کہ میں گوادر میں پتہ نہیں کیا کروں گا. عرض کر رہا ہوں کہ ابھی یہ دیکھیے, ابھی ایم او یو کا مطلب ہے نہیں انڈرسٹینڈنگ, انڈر ہی رہتی ہے, وہ سٹینڈ نہیں کرتی کہیں. نہیں کبھی نہیں. سعودی عرب نے کہا تھا نا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری لگاؤں گا گوادر میں, کہاں گیا وہ پروجیکٹ؟ تو آپ نے ان کو کرنے دینی تھی نا, ان کے ساتھ بات آ کے بڑھاتے نا, کہ کوئی ان کے پاس گیا کہ جی آئیں جی آپ نے یہ ایم او یو کیا تھا اور ہمارے ساتھ اس کو ایگریمنٹ میں کنورٹ کریں اور اس کو مٹیریلائز کریں. ہم نے تو ان کے ساتھ نہیں کیا کچھ بھی, تو یہ کس کا قصور ہے؟ ہمارا ہی ہے. یہ پھر یہ بھی ایم او یو ایسے تو نہیں, ایسے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک پوری جو یہ ساری جو چینج آنی شروع, اس حوالے سے اسپیشلی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے, اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے, چاہے یہ نگران حکومت ہے, نگران وزیر اعظم اس میں شامل ہے, اس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں, اس میں جتنے 4 وزرائے اعلیٰ شامل ہیں, اور یہ رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز آپ ان کو کہہ لیں, اس میں پارلیمنٹ شامل ہو, اس میں ادارے شامل ہو, اس میں جہاں جہاں پہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے, 2 چیزیں کہ اس میں سارے لوگ آن بورڈ ہوں, اور پھر جو انویسٹر یہاں پہ آتا ہے, ہم یہاں پہ بہت سی قصے کہانیاں ہم نے سنی ہیں کہ جی انویسٹر آیا, اس کے کپڑے اتروا لیے گئے, وہ بھاگ گیا لے کے, شاید کوئی ایسی مثال, مطلب یہ ابھی تک وہ ہمارے سامنے ویسے کوئی ویریفائڈ کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کہیں وہ ذکر تو نہیں کر رہے کہ زرداری صاحب نے وہ بم باندھا اس کے ساتھ, وہ بھی چلے, وہ بھی ایک مثال تھی, لیکن کیا ایسا کوئی آئی ہے سامنے بات؟ ہم نے سنی ہے, آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے, وہ کہاں گئی پھر وہ ساری کہانی کہاں گئی؟ ہمیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سنا تھا کہ جی کہ وہاں پہ کراچی کی سمندر سے لانچ بری ہوئی ڈالروں کی پکڑی گئی ہے, وہ ڈالر کہاں پہ گئے؟ اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ سنا تھا, یہ پرانی بات آپ کو, جی بالکل, وہ کہاں گئے ہیں, کس کے پاس گئے ہیں؟ پھر اس سے پہلے ایک دفعہ جب یہاں پہ زرداری صاحب گورنر آف لاہور سے گرفتار ہوئے تھا, آپ کو یاد ہوگا, یہاں پہ بھی سونے کے بھرے ہوئے بریف کیس برآمد ہوئے تھے, ہم نے میڈیا میں برآمد کیے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جاتے کہاں پہ ہیں؟ یہ بات جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ وہ باتیں ہیں. اس لیے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو چیزیں ابھی یہاں سے اگلا میرا خیال ہے سٹے جو ہماری جو وہاں پہ اس وقت آرمی چیف بھی ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, وہ آج میرا خیال ہے وہاں پہ کویت پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد شاید وہ سعودی عرب کا بھی وزٹ ہو. یہ جو ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں ایک بہت, یہ کچھ فگرز کے مطابق تقریباً $100 ارب کی سرمایہ کاری ہونے والی ہے یہ پاکستان کے اندر, اور یہ سارے یہ دوست ممالک مل کے
اس میں چائنا بھی شامل ہوگا, اس میں رشیا کی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے آپ کے پاس. تو یہ ایک پورا ایک پاکستان کے اندر یہ ایک نئی چینج آنے والی ہے. وہ حکومت میں کسی کی بھی آئے, جس کی بھی مرضی ہے, لیکن یہ سارا کچھ اب کوئی اس طرح سے آزادی کے ساتھ نہیں ہوگا کہ آزادی سے مراد یہ ہے کہ جی کہ ہمارا اس کے ساتھ ہے, اس کا ساتھ نہیں, مرضی کے ساتھ مل بیٹھ کے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مل بیٹھ کے فیصلے کریں کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. سارے یہ چاہتے ہیں کہ اب جو یہ ایک اور سب کو اس کی اونرشپ لینا پڑے گی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سب کو اونرشپ لینا چاہیے. یعنی اب جو یہ بال رول ہونا شروع ہو گیا ہے جی, الیکشن 8 فروری کے الیکشن کے بعد کسی کی بھی حکومت آئے, یہ بال رول ہوتا رہے گا. یہ جو منصوبے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں یہ شروع رہیں گے, ان کو روکا نہیں جا سکے. یہ بیسیکلی ایم او یو بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ جی کہ جو بھی آنے والی حکومت ہوگی, پرماننٹ حکومت آئے گی, وہ ان کو مٹیریلائز کرے گی. اوکے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشن ہیں یہ گیم چینجر ثابت ہوں گے پاکستان کے لیے. یقیناً میرا تو یہی ماننا ہے. میرا یہی میڈم سے نہ پوچھیں کیا کہتی ہیں. بالکل ضرور پوچھیں. جی ناز بلوچ صاحبہ. میں تو سر یہی بات کروں گی کہ اگر الیکشن فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو اس کا سب پارٹی کو ایکول پارٹیسپیشن دی جاتی ہے. نہیں, وہ تو امجد صاحب نے کہا دیا کہ یہ آزادی نہیں سر, ہونی چاہیے آزادی. آپ کو ایکول پارٹیسپیشن کی آزادی ہوگی. انہوں نے 9 مئی کا اکرنس کا ذکر کیا, تو میں یہاں پہ ایک بات کرتی چلوں کہ 9 مئی کے اکرنس پہ جو اوریجنل کلپریٹس ہیں اس کے پیچھے کون ہے, ان کو منظر عام پہ لانا چاہیے. پہلے اس کی فیئر ٹرائل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ لاہور میں نہیں ہوتا, صرف اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی حلقے سے امیدوار ہے اور وہ بندہ اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے شہباز شریف صاحب کا. ان کا نام بتاتی چلوں, ہمارے ہی ایڈوکیٹ ہیں, لائف ممبر ہیں, افضال عظیم پہاڑ صاحب. انہوں نے تھرو پراپر چینل ڈی سی اور اے سی صاحب کو اپلیکیشن دی, پرمیشن کی اپنے ورکر کنونشن کے لیے, تو ساتھ ہی ان کے گھر پہ دھاوا بول دیا گیا اور آن دا ریکارڈ ہیں یہ چیزیں. اور اگلے دن ان کے وکلا کا ان کا اپنا آفس تھا, اس کو شیشے توڑ دیے گئے, نقصان کیا گیا, وہاں سے سامان اٹھایا گیا. انہوں نے پراپر وے کو استعمال کرتے ہوئے اپلیکیشن دی ایس ایچ او کے خلاف, اس سی ایم کے خلاف, مطلب جو ایک پراپر اتھارٹیز تھیں. اب ہوتا کیا کہ ان کو 9 مئی کے اکرنس پہ انوالو کر دیا جاتا ہے اور اے ٹی سی میں پیش کیا جاتا ہے. ان کے پیروں میں شوز بھی نہیں ہوتے ہیں. مطلب یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے نہیں ہونی چاہیے, جبکہ وہ بندہ اس اکرنس کے ٹائم پہ 9 مئی سے لے کے 11 تک وہ اسلام آباد چیف صاحب کی کورٹ میں ہیں, ان کی لسٹ میں نام ہے, ان کی تصویر ہے, وہاں کی ویڈیو ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہو رہی ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی ہے؟ بات درست ہے, یہ اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کے ہم اس پورے پروسیس کو دیکھیں. سر معذرت کے ساتھ یہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بندے مطلوب ہیں تو وہ جب آتے ہیں جلسے کے لیے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے؟ نہیں, یہ غلط ہے. جو لوگ اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں کنونشن, ورکر کنونشن کے لیے کہتے ہیں, ایون ہم وکلا کنونشن کو بھی نہیں طریقے سے ہونے دیا جا رہا. سر ہم وکیل ہیں, ہم کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ہیں, وی آر پریکٹیشنر آف دا کورٹ ہیں, ہمارے اوپر اے ٹی سی کے پرچے لگا دیے جاتے ہیں. انٹائرلی انہوں نے اے ٹی سی کا جو ایک روح تھی اس قانون کی, اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا. اس کو ایک عام آپ دیکھیں 13ویں پینٹ ایک پسٹل کا جو ایک اسلحے کا ناجائز کا پرچہ تھا, اس کے برابر اے ٹی سی کا خوف ہی انہوں نے لوگوں کے دل سے ختم کر دیا ہوا ہے. مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ ایکول رائٹس دیں پولیٹیکل پارٹی کو, پارٹیسپیشن کی, جلسے جلوس کی, اس کے بعد الیکشن ہوئے فیئر ٹرانسپیرنٹ, یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. اس کے بعد جب ریزلٹ ہوگا سر سب پارٹیز کو ایکسیپٹ ہوگا, اور کسی بھی ملک میں اس کے بہتر فیوچر کے لیے, معاشیات کے لیے, آپ نہ صرف آپ کے ملکی لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ بھی, انویسٹر بھی, آپ کا جی ڈی بی پی بھی, آپ کا پر کیپیٹا بھی انہانس ہوتا ہے جب ایک اچھی بیلنس پازیٹیو گورنمنٹ آتی ہے. جی آپ کے مزدور کی دہاڑی, آپ ایک پڑھا لکھا معاشرے میں ایک اچھی معاشرت کے ساتھ اوور آل اسپیکٹ آف لائف, اس سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کے ملک میں ایک بیلنس گورنمنٹ آتی ہے. اور ایک اچھے الیکشن کے بعد دیکھیں بات یہ کہ الیکشن کی دیکھ لیں نوجوان نسل کیا سوچتی ہے, وہ ٹھیک ہے سوچ ان کی, میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے ایکول لیول پلینگ فیلڈ, جس کا ہم اکثر آج کل بات ذکر سن رہے ہیں, وہ ہونی چاہیے. بالکل یہ ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. وہ صرف اس چکر میں, اپنی پاپولیرٹی کے چکر میں, اس کو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ جی کہ ایک پاپولیرٹی جو اکثریت کے بل بوتے پر بھی آمریت نافذ نہیں کی جا سکتی. آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جی کہ آپ کسی کی اکثریت ہے نا,
کوئی 2 تہائی اکثریت سے آتا ہے تو وہ کہے کہ جی کہ میں یہاں پہ بادشاہ بن گیا ہوں، تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس کو قانون اور ضابطے کے مطابق چلنا چاہیے. اس میں اس سے باہر نہیں جا سکتا کوئی بھی. لیکن یہاں پہ یہ ہمارا یہ پرابلم ہی یہ ہے کہ جو جس کی پاپولیرٹی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میرے پاس جناب چین والے اختیارات ہونے چاہیے، وہ میرے پاس جناب کنگ سلمان والے اختیارات ہونے چاہیے. یہ سوچ بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب میں معذرت کے ساتھ میں کسی کی مخالفت یا حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں بطور پولیٹیکل پارٹیز ان کو پولیٹیکل ہی ہونا چاہیے. میں نے شروع میں بھی یہ بات کی، میں نے پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو ایکول رائٹ ہونا چاہیے. اچھا امجد صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ایک چیز اور، لیکن جہاں تک الیکشن کے رزلٹ کا تعلق ہے، پاکستان میں آج تک کسی بھی، چاہے 2018 کے الیکشن میں آپ تازہ ترین تھے نا، اس وقت نواز شریف کہاں تھے، کدھر تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہاں تھے وہ؟ الیکشن لڑ رہے تھے، جیل میں تھے. ٹھیک ہے، اچھا تو الیکشن ہو گیا. سر یہ تو یہ چینج ہونا چاہیے، یہ سسٹم کب چینج ہوگا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں. میرا سوال آپ دونوں سے ہے، بینگ میرے سینئر ہیں، معذرت کے ساتھ سوری فار انٹرپشن، میں یہی کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہوتا رہا کیا ہوگا، سب صحیح کب ہوگا؟ صحیح ہونا چاہیے. آپ سے یہی بات کرنے ہم چاہتے ہیں صحیح ہو، یہ صحیح ہونا چاہیے، نہ صرف ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا. لیکن یہ ہم اپنی باری کے مارا ہر کوئی کہتا ہے. میں آپ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی تھی کہ جی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت نون لیگ نہیں مانتی تھی. جب آپ کو 88 سے اس سے پہلے بھی چلے جائے، یہ سارا جب ہم ریفرنس دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب نون لیگ کے ساتھ ہوا تو نون لیگ کہتی تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی. پھر جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہوا اس وقت پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی، وہ کہتی تھی نہیں یہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، ان کو پکڑ کے اندر دے دو. نہیں یہ ریالٹی تو پھر آج تک کوئی کیس تو ثابت نہیں ہو سکا نا. وہ تو ہونا ہی نہیں. کوئی نہیں، کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ کوئی آپ ان کیسز کے پیچھے کوئی جان نہیں. سر معذرت کے ساتھ جب 12 بجے رات کے 2 بجے آپ کے گھروں میں جا کے پولیس آفیشلز آپ کو پکڑتے ہیں، گھسیٹ کے آپ کو باہر بھیجا جاتا ہے، پھر آپ کو انٹرنیشنل پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے. یہ سیاسی بات ہے. دیکھیں اس کے اوپر بھی بات ہم بات ہی سیاسی کر رہے ہیں. نہیں سیاسی نہیں کرنی چاہیے جو مٹیریل. بٹ سر یہ ریالٹی ہے. آپ دیکھیں 2 بجے گھروں سے گھسیٹ کے لے کے جانا تو وہ بھی ایک حقیقت ہے، انٹرنیشنل پروٹوکول کے ساتھ واپس لانا یہ بھی ایک حقیقت ہے. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات ہو جاتی ہے. میں اور بات کر رہا ہوں، صرف آخری فکرہ کہ یہ سسٹم جو ہے نا سارا، یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کو ہائی جیک نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہائی جیک نہیں ہونا چاہیے، چاہے پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کسی بھی جماعت کے لیے اس طرح کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جہاں تک رزلٹ کی بات ہے نا، الیکشن کے رزلٹ کی بات، وہ الیکشن کے رزلٹ کے اوپر ہمیشہ اعتراضات آتے ہیں، اس بار بھی آئیں گے، لیکن حکومت چلتی رہے گی. اوکے اچھا ہم ایک بات بتائیے امجد اقبال صاحب، سیاست حکومت اپنی جگہ پر ہے، کیا ہمارا ملک فضائی آلودگی کے باعث ان لیویبل نہیں ہو گیا، ناقابل رہائش نہیں ہو گیا؟ کیا یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ دنیا کے سانس نہیں ہم لے سکتے. 5 جو بڑے شہر ہیں نا جہاں پہ آلودگی ہے، بلکہ 10 کر لیں، ان میں سے 6-7 جو ہے نا اس میں 2 پاکستان میں ہیں. ٹھیک ہے، 2-3 پاکستان میں ہیں، 3-4 انڈیا کے ہیں اور 2-3 چائنا کے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی بندہ یہ بات تو نہیں کہہ رہا کہ ان لیویبل ہے. اس کی اصلاح کریں بھائی. اچھا کریں، یہ اچھا کریں، اس کو اچھا ایسے ہوگا. دیکھیں معاملات پھر وہی آتی ہے، بات وہیں پہ آتی ہے. آپ کا جو محکمہ صنعت ہے اس نے آپ کے ارد گرد جو بڑے شہروں کے ارد گرد جو فیکٹریز ہیں جن کی وجہ سے یہ پولوشن ہوتی ہے، وہاں پہ وہ ایس او پیز فالو کروا رہے ہیں ان کے؟ اگر نہیں کروا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قصوروار ہے. آپ کی ٹرانسپورٹ دھواں چھوڑ رہی ہے، اس کے اوپر اگر ٹریفک والے اس کو نہیں پکڑ رہے یا نہیں ان کو بند کر رہے تو اس میں یہ قصور ہمارا تو نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے نا. پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور بڑی جو بہت بڑا فیکٹر اس میں ہمارے سامنے آتا ہے، میں نے آپ کو ذکر اس جان بوجھ کے کیا تھا کہ انڈیا کے اندر یہ ہے سب سے زیادہ جو یہاں پہ جو اس سیزن میں جب یہ باقیات جلائی جاتی ہیں یہ چاول کی فصل کی، وہ انڈیا کے جو پنجاب ہے نا ہمارے ساتھ ساتھ لگنے، مطلب وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی آتے ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ خود بتے. دلی پچھلے کئی دنوں سے نمبر 1 پہ تھا، آج لاہور نمبر 1 ہے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں آج لاہور ہے نمبر 1 پہ، دلی آج غالباً 3-4 نمبر پہ. اس کا سولوشن یہ تو نہیں ہے کہ آپ سکولز بند کر دیں، آپ ہوٹل بند کر دیں، آپ انڈسٹری کو بند کر دیں، آپ روڈز پہ جیسے مال روڈ پہ جانا بند کر دیا گیا تھا
اس کا ایک پراپر لاہے عمل ہونا چاہیے. ہمارے پاس گورنمنٹس تو آ جاتی ہیں, بیسکلی المیہ یہ بھی ہے, ہمارے بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے نام جو سیاسی پنڈت کہتے ہیں خود کو, ان کے بچے یہاں تھوڑی رہ رہے ہیں. اچھا میڈم یہ رہتے بتائیے, تو ہم غریب لوگ ہیں, آلودگی کے ساتھ مسائل ہمیں ہیں. کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے جی جی اس کو رہائشی کالونیوں میں تبدیل نہیں کیا جائے گا. ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم گرینری کو ختم کر کے, آپ پہلے تو سب سے پہلے, اس سے پہلے, یہ کرنے سے پہلے آپ اپنی آبادی کو کنٹرول کریں, آبادی میں اضافے کو کنٹرول کریں. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بند ہو جائیں گی. نہ کرنے یہ گلا نہ سر, آپ ایک تو پھر آپ جو آپ کی آبادی ہے دنیا کے جو آپ دیکھیں 3.5% آپ کی آبادی میں اضافے کی ریشو, تو کہاں لوگوں کو بسائیں گے؟ ٹاپ لیول لسٹ میں آپ آ رہے ہیں, کدھر لے کے تو جائیں گے؟ آپ کے وسائل ہیں نہیں اس طرح کے جس طرح سے اس طرح کے مسائل سے ٹیکل کر پائیں. اگلی ہاؤسنگ سوسائٹی ہم نے تھر میں جا کے بنانی ہے, تو پھر تو چلو سمجھ میں آتی ہے. فیسلٹیز اس کو دیتے وہ بات کہہ رہے ہیں نہ سمجھیے, نہیں نہ سمجھے, بالکل نہ سمجھے, کیونکہ یہ ان کی یہ پھیلاؤ جو شہروں کا ہے یہ نہیں رک سکتا. ہاں اس کا ایک حل ضرور ہے چھوٹا سا, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ ملٹی سٹوریز پہ چلے جائیں, آپ ایک گھر کو 5 منزلہ بنائیں, وہاں پہ ایک گھر میں 5 سسٹم لائک جیسے باہر کے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کر دیں تو اس میں کافی کسی حد تک یہ پھیلاؤ کسی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. ادروائز اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ آبادی کو کنٹرول کریں, پالیسیز لائیں. جو گورنمنٹ آئی ہیں پہلے فیل رہی ہیں نا, وہ ایسا آپ دیکھیں کہ یہ ایک پاکستان کا المیہ نہیں ہے, اس میں سب سے زیادہ آبادی بھی, یہ پاپولیشن بھی. آپ جو کہہ رہے ہیں فضائی آلودگی, میں تو کہتی ہوں فضائی کے علاوہ زمینی آلودگی بھی ہے. یہاں تو روحوں میں بھی آلودگی ہے, آپ کے سسٹم بھی آلودہ ہے, آپ کے فرسٹریشن, آپ کی فرسودگی آپ کے ذہنوں کی بھی ہے. آپ دیکھیں ہم اپنے ملک میں یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم پہ یا دوسرے میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے ہم کیا رہے ہیں بہتری کے لیے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے, آلودگی پھیلا رہے ہیں ہم میرے خیال میں آلودگی سے بھی برا لفظ بول سکتے ہیں. جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, لائیو ٹاک شوز میں آپ غلط زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں, مار داڑ ہو رہی ہوتی ہے. سیولائز سوسائٹیز یہ نہیں کرتی. آپ آنے والی جنریشن جو بیٹھ کے آپ کا لائیو ٹاک شو دیکھ رہی ہے, آپ اس کو میسج کیا کنوے کر رہے ہیں؟ ہر طرف پریشانی ہے ہر حالات میں, لیکن اگر آپ کا چینل ٹیون کرے تو وہاں پہ بھی لڑائی دیکھیں, وہاں پہ بھی اس طرح کی. آپ کا ایک ٹارگٹ ایجنڈا ہوتا ہے میڈیا کا, آپ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ لڑائی, فرسٹریشن. یہ میں کہتی ہوں سب سے بڑی ذہنی آلودگی ہے. آپ فضائی آلودگی کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں یہ سب سے بڑی ذہنی آلودگی. ہم آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ نہ صرف ہم ایک ٹاک شو کے ذریعے ایک ہیلدی پروڈکٹیوٹی بچوں کے, آنے والی نسلوں کے, بڑوں کے, بزرگوں کے, جو اچھی بات سننا چاہتے ہیں. باہر چلے جائیں, چینی مہنگی, باہر چلے جائیں, بجلی کے بلوں کی لائن لگی ہوئی ہے, گھر چولہے میں چلے جائیں, آپ کی گیس نہیں آ رہی ہے, آپ کی لائف تو فل آف فرسٹریشن ہوئی ہے. اب اس پہ میں دو فکرے دیکھیں, تین کہہ دیتا ہوں. دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کا جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے گیس کی شکل میں, اس طرح چولہوں میں جلائی جاتی ہے قدرتی گیس, ہم جلاتے ہیں, پراپر وے نہیں ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے کسی ملک جہاں پہ بھی گیس ہے وہاں پہ اس طرح کسی جگہ آپ دوسری مثال نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں گیس کیوں نہیں آتی ہے, نہیں آتی. سر وہی مسئلہ آ گیا نا, سسٹم, میکانزم, ایڈمنسٹریشن. آپ کے پاس لاہے عمل نہیں ہے, آپ کے پاس پروڈکٹیو ہی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بجلی, گیس, پانی, یہ وہ فلاں کے بلوں کا ہم ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے, بڑی اچھی بات ہوتی ہے, بڑی پاپولر بات ہے نا یہ بیچنے کے لیے. سر یہ ضرورت ہے, نہیں بیچنے کے لیے نہیں ہے, بیسک نیڈز آف لائف. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ چاہے گورنمنٹ ہے چاہے کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ٹیبل کوئی بندہ یہاں سے ایک خرید کے لاتا ہے 2000 روپے کی, تو آپ کو 1500 کی دے گا نہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ قیمت بڑھائے گا نا. تو وہ یا تو یہ ہے کہ دوسرا طریقہ, ایک چیز اور کہ جی گورنمنٹ اس میں کنٹریبیوٹ کرے, سبسڈی جس کو ہم کہتے ہیں. وہ کیسے کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ کی آمدنی بڑھے. گورنمنٹ کی آمدنی کا کیا ریشو ہے اس وقت؟ آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس وقت آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں 12.5 ہے آپ کی, اور پورے اس ریجن میں کم ہے. آپ کی بھوٹان کی بھی آپ سے زیادہ ہوگی. ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھوٹان کی 15% ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک جن کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ 40+ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اتنی, ہماری 12, وہ ہماری منتیں, ہم IMF کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم اس کے غلام ہو گئے, ہم اس کو یہ ہو گئے. وہ بھی آج بھی ٹیم وہاں پہ یہاں پہ آئی ہے, کل شام کو یہاں پہ پہنچی ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 12.5 سے 15% کر لیں, آپ کے مسائل کافی سارے حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہم کماتے ہیں یہاں پہ, کیا یہ باہر نکل جائیں؟ ابھی کل ایک میں دیکھ رہا تھا, ایک کوئی کافی شاپ نئی کھل گئی ہے یہاں پہ, میں نہیں گیا نہیں ہوں, لیکن میں نے سنا, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا تو یہ غریب ملک ہے نا, لیکن ٹیکس دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غریب ملکوں سے بھی کم ہے.
12.5 بہت سے یہاں جی۔ سے غریب ملک ہے سر جو ان ہم سے زیادہ ملکوں میں دیتے ہیں. فیسلٹیز بھی تو دیتی ہے نا گورنمنٹ، جناب، خالی ٹیکس اب لینا نہیں اقبال ہوتا صاحب سر، تو دے گی نا. سارا خالی جناب ٹیکس لینا نہیں ہوتا. جناب نہیں، ناز بلوچ گورنمنٹ صاحبہ، سر آپ کا فیسلٹیز بھی بہت تو بہت ہونی چاہیے. شکریہ. ناظرین، آپ نے ہماری نوجوان نسل اور بزرگ نسل کے خیالات سنے، مسائل کی انہوں نے بات کی اور مسائل کے حل کی بات بھی کی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اطلاع دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.